قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھنے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، ذکر معراج شریف کی یہ بابرکت محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جن دوستوں نے اس محفل کے لیے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا تعاون، سب کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری، آپ کی، ہم سب کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صادقی صاحب کا بیان معراج شریف کے حوالے سے سماعت فرمایا ہے۔ جہاں قاری صاحب نے بات چھوڑی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے کچھ آگے بیان کر سکوں۔ مسجد اقصی میں آقا علیہ السلام نے نبیوں کی امامت فرمائی، یہاں تک بیان ہوتا نہیں۔ اس مسجد اقصی کی نماز نے ہمارے عقیدے کو بالکل واضح کر دیا۔ نماز پڑھائی کس نے؟ آقا علیہ السلام نے۔ مقتدی کون تھے؟ اونچا بولے، گواہی دے۔ ادھر والوں سے معذرت، ذرا یہ والے بولے نا۔ نماز پڑھائی کس نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ نبی قبروں والے تھے کہ نہیں؟ 4 نبی ہیں ایسے جن کو اب تک موت نہیں آئی۔ باقی کاموں پہ 1.25 لاکھ نبی، وہ تو قبروں والے ہیں نا، سارے اٹھ کر مسجد اقصی میں نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے، مقتدی بننے کے لیے آئے کہ نہیں؟ بس پھر اندازہ لگا لو، جس لجپال آقا کے مقتدیوں کی یہ شان ہے کہ وفات کے بعد قبروں سے اٹھ کر اتنا دور کا سفر کر کے نماز کے لیے آ سکتے ہیں، جس لجپال آقا کے مقتدی اتنی شان والے ہیں، وہ امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی؟ ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کا مرتبہ ہم بیان کرنے لگے، خدا کی قسم ہے ہماری زندگی ختم ہو جائے، آقا علیہ السلام کی شان و عظمت کا کنارہ ہم نہیں پا سکتے۔ اللہ نے اتنا درجہ، مرتبہ آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اوے لوگو، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔
حضرت قاضی فضیل بن عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، دنیا بھر میں مقبول عام مشہور و معروف کتاب شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہ آیت اصل میں آقا علیہ السلام کی نعت ہے. کیا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے محبوب کو اتنی ٹوریں، اتنی عظمتیں، اتنی شان عطا فرمائی ہے. تم لوگ اپنے کیلکولیٹر اٹھا لو، کمپیوٹر اٹھا لو، اپنی حساب کتاب کی تکڑیاں میدان میں لے کر آ جاؤ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے محبوب کو جو شان عظمتیں، نعمتیں، پاور عطا فرمائی ہیں، فرمایا تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گے، محبوب کی شان پھر بھی وراء الورا ہے. سب سے اولا نبی، سب سے بالا یا اللہ جو جتنی اونچی اور بلند آواز سے نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھے، یا اللہ تو اس کو اتنا جلدی مدینے بلا لے. سب سے اولا نبی، سب سے بالا والا، کوئی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا والا. خیر سرکار نے امامت فرمائی، اس کے بعد نبیوں نے تقریریں کی، آخر میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. خصوصی خطاب آخر میں ہوتا ہے نا. تو نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ معراج ارشاد فرمایا. آگے چلتا ہوں. جب سرکار نے خطبہ دے لیا، اللہ کے 3 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے 3 نبی اپنی جگہ سے اٹھے، میرے آقا علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان نبیوں نے آ کر میرے آقا علیہ السلام کو سلام کیا. دلائل النبوت کے اندر موجود، تھانوی کی نشر و طیب کے اندر موجود، حافظ ابن کثیر نے بھی لکھا، اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا. نبیوں نے آ کر نبیوں کے نبی کو سلام کیا. پتہ ہے کیا الفاظ تھے؟ سبحان اللہ. یہ دیکھنا سنیوں کا عقیدہ. اللہ کے نبی سلام کر رہے ہیں حضور کو، السلام علیکہ یا اولو. یہ سلام آپ بھی پڑھ لیں، السلام علیکہ یا، آپ بھی پیش کر لیں، السلام علیکہ یا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. اے سارے نبیوں سے پہلے پیدا ہونے والے نبی جی سلام ہو. اے سارے نبیوں کے بعد تشریف لانے والے نبی جی سلام ہو. اور لفظ یاد کر لیں، السلام علیکہ یا. پتہ چلا لفظ یا کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو سلام کرنا نبیوں کی سنت ہے. تو یا کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کو سلام کون کرتا ہے؟ نبی کر رہے ہیں. اور آج کون کرتا ہے؟ ساری امت، سنی بریلوی. کوئی اور ہے تو کھڑا ہو کر بتائے. ہم یوں سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا اولو، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ.
جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، پہلے جا کے سمجھانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیوں کیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام معراج میں نبی پاک علیہ السلام کو لفظ یا کے ساتھ سلام کر سکتے ہیں، اگر وہ سلام جائز اور صحیح تھا تو خدا کی قسم ہے آج بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا بالکل صحیح ہے، نبیوں کی عین سنت کے مطابق ہے۔ اللہ اب یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا، پہلے اس نیت سے لگائیں کہ ثواب ملے گا۔ لگائیں ذرا نعرہ رسالت۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ تعاون کرے، ایک بات سمجھانی، جو میں نعرہ کہوں وہی لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ کے لیے نعرہ رسالت ایک مرتبہ پھر لگائے ثواب کے لیے۔ یہ نعرہ لگا ہے ثواب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک نعرہ لگانا ہے یا رسول اللہ کے منکر کو جلانے کے لیے۔ ذرا کس کے لگاؤ، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت۔ اب آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، ایک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ثواب کے لیے، اور ایک نعرہ لگایا یا رسول اللہ کے منکر کو جلانے کے لیے۔ ثواب کس کا زیادہ ہے؟ ثواب تو دونوں پر مل رہا ہے، لیکن زیادہ ثواب کتھے؟ نبی دے نام تے حلوہ کھانا ثواب، لنگر کھانا ثواب، لیکن نبی دے نام تے سوٹا کھانا ڈبل ثواب۔ اسی طرح نبی کا نام محبت سے پکارنا ثواب، لیکن منکر کو جلانے کے لیے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا خدا کی قسم ہے ڈبل ثواب ہے۔ لگاؤ نعرہ رسالت۔ دلیل میں پیش کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام عمرہ کے لیے تشریف لائے، مکہ میں رہتے تھے کافر، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ یہاں ہمارے دشمن رہتے ہیں، گستاخ رہتے ہیں، طواف کرنا نا اکڑ اکڑ کے چلنا۔ طواف کیسے کرنا کعبے کا؟ سینہ تان کے اکڑ اکڑ کے چلنا، تاکہ دشمنوں پر روب پڑے، وہ یہ نہ سمجھے کہ سرکار کے صحابہ کمزور ہیں۔ سرکار کے صحابہ نے کافروں کو جلانے کے لیے اکڑ اکڑ کر چلنا شروع کیا۔ شریعت کو ادا اتنی پسند آ گئی، کعبے کے اندر کافر نکل گئے، لیکن وہ ادا آج بھی باقی ہے، تاکہ لگ پتا جائے جو کام نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کے دشمنوں کو جلانے کے لیے کیا جائے وہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ جن نے سنی مادہ دودھ پیتا ہے، اب وہ لگائے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ یہ نعرہ کیوں نہ گج بج کے لگائے؟ اللہ کے نبیوں نے لگایا۔ اگلے دنوں پوچھا گیا مولوی خلیل الرحمن غیر مقلد سے، یہ لبیک یا رسول اللہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے جی یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یہ نعرہ ہی مشرکانہ ہے۔ میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے مناظرے کا بصورت ویڈیو۔ میں نے کہا مولوی خلیل آپ میدان میں بیٹھ، تو یا رسول اللہ کا نعرہ اس کو شرک ثابت کر، میں ثابت کروں گا میرے نبی کے صحابہ کا نعرہ یا رسول اللہ۔ آج بھی کہہ رہا ہوں جس کو اس نعرے سے کھر کو میدان لگائے، انشاءاللہ قرآن بھی پڑھوں گا، حدیث بھی پڑھوں گا، مدنی پاک کے صحابہ کا عمل بھی پڑھوں گا، اور 1400 سالہ امت نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا۔ میں بزرگوں کی کتابوں سے بھی کھول کر دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ گھبرانا نہیں، ہمارا عقیدہ کسی اجتماع کے اندر نہیں بنا، ہمارا عقیدہ کسی دیو نے نہیں بنایا،
ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے قرآن والا ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان والا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے نبی کریم علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو، یہ سرکار کو سلام کیا۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، نبیوں کے مجمع میں یوں حضور کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبیوں، تم سب بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑے مقام والے، لیکن بہذا فضلکم محمد، آج تم سب پر بازی مصطفیٰ لے گئے ہیں۔ آج بازی کون لے گئے ہیں؟ بہذا فضلکم محمد، بازی لے گئے مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے، سب سے آگے مصطفیٰ ہے، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اچھا خیر، وہاں اور معاملات بھی ہوئے۔ آقا علیہ السلام پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کو معراج خواب میں ہوا، وہ کہتے ہیں جی اگر معراج جاگتے ہوا ہے تو آسمان میں حضور کہاں سے گزر گئے؟ آسمان میں تو کوئی کھڑکی دروازہ ہے نہیں، سرکار کہاں سے گزر گئے؟ میں کہتا ہوں جس دروازے سے ابا جی آدم علیہ السلام گزر کے آئے تھے نا، اللہ اسی دروازے سے مصطفیٰ کو بھی گزار کے لے گیا۔ اور پھر شرم نہیں آتے؟ رمضان میں حدیثیں پڑھتے ہو کہ جب رمضان آتا ہے فتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر ہیں نہیں تو کھلیں گے کیا؟ توجہ ہے؟ ہیلے بہانے بنا کر سرکار کی شان کا انکار کرنا ہوتا ہے، بس امت اسی پر کھڑی رہیں گی، وہ تو خواب کی بات ہے، خواب کی بات ہے۔ بھائی اگر معراج خواب کی بات ہوتی تو کافروں کو اتنا ٹل لگا کر انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خواب میں تو بندہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے، کیوں بھائی؟ کل کو اللہ اکبر بھائی کو خواب دکھائے کہ ملک پاکستان کے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہوں اور یہ آپ کو بتائیں میں نے خواب دیکھا ملک کا وزیر اعظم میں ہوں، آپ کو انکار کرنے کی ضرورت ہے؟ بولے بھائی خواب ہے نا، خواب کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر معراج خواب ہوتا کافر لال پیلے نہ ہوتے، کافر انکار ہی نہ کرتے۔ ابو جہل اپنی جماعت بنا کر، بسترے اٹھا کر اپنی جماعت بنا کر صدیق اکبر کے دروازے پر جا کر نہ پوچھتا بتاؤ تو صحیح کیسے ہو سکتا ہے، صدیق اکبر نے کھڑکا کے جواب دیتا، سنیوں کا عقیدہ بتا دیا۔ فرمایا اگر نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سن لے، وہ جا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے نہیں کہا کہ ہاں خواب ہے، خواب تھا، انکار کیے، فرمایا گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دفعہ وہ تشریف لے چلے گئے باہر سفر پر۔ کون سا بادشاہ یاد ہے؟ ہرقل بادشاہ کو آقا علیہ السلام نے خط لکھے تھے اور دوسرے بادشاہوں کو بھی کہ اسلام لے آؤ، اپنی رعایا کو بھی مسلمان کر لو۔ سرکار نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے۔ اس بادشاہ کے پاس خط پہنچا، اس نے کہا مکہ کا کوئی بندہ ہے تو بلاؤ میرے دربار میں۔ تلاش کیا گیا تو پتہ چلا ابو سفیان
تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. بادشاہ نے بلا لیا اپنے پاس, لائن بنوا لی. ابو سفیان آگے کھڑے ہوں, باقی بندے پیچھے کھڑے ہوں. بادشاہ کے دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے. ابو سفیان آگے ہیں, باقی ساتھی پیچھے. بادشاہ نے کہا میں سوال کروں گا, تم نے جواب دینا ہے, جواب بھی سچ سچ دینا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولو گے تو کام خراب ہو جائے گا. پچھلوں کی ڈیوٹی لگا دی. میں سوال کروں گا, یہ جواب دے گا. اگر یہ جواب دے غلط, تم نے بولنا نہیں, تم نے کہہ دینا, تاکہ اس کو پتہ بھی نہ لگے کون ہے جو اس کے ایپ کھول رہا ہے. تم نے ایسے کر دینا. اگر یہ سچ بولے تو تم نے ایسے ہاں کرنا ہے. اس نے کہا یہ خط ہے محمد بن عبداللہ کا, یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, بتاؤ تو سی ان کا خاندان کیسا ہے. اس نے کہا جی پورے عرب میں سب سے اونچا خاندان. ان کا اپنا کردار کیسا ہے. کہتا ہے کوئی دھبا نہیں, کوئی دھبا نہیں. جو جو باتیں پوچھیں بتائیں. ابو سفیان خود کہتے ہیں, بعد میں جب مسلمان ہوئے نا بتایا, کہتے ہیں بڑا دل کیا ڈنڈی ماروں, بڑا دل کیا ہیر پھیروں, پر مینوں ڈر لگیا جڑے پیچھے کھڑے نا انہاں اگر انج کر دیتا تو میرا سر گیا. بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے, پچھلوں کے خوف کی وجہ سے مجھے سچ سچ بتانا پڑا. کہتے ہیں جب میرا کوئی جگاڑ نہ چلا تو ایک بات ذہن میں آئی. میں نے کہا بادشاہ وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مکہ سے معراج کے لیے چلا, اور چلتے چلتے میں یہاں مسجد اقصی میں آیا, یہاں میں نے نبیوں کی امامت فرمائی, پھر میں آسمانوں پر گیا. وہ یہ بات بیان کرتے ہیں, بھلا عقل مانتی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں سمجھا بھی یہ تیر چنگا چلے گا, تو بات میری اثر کر جائے گی. تو بادشاہ کہ ہاں واقعی یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ابھی اس نے بات مکمل کی. بادشاہ کوئی تاثرات دینا چاہتا تھا. بادشاہ کا ایک درباری تھا جو مسجد اقصی کا خادم تھا. اس نے کہا جی بادشاہ میں بولنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دو. اس نے کہا بولو. اس نے کہا خدا کی قسم ہے, میں رب عیسیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کا یہ دعویٰ بھی سچ ہے, وہ واقعی گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں. میں اس رات کو بھی جانتا ہوں جس رات میں وہ یہاں نبیوں کی امامت فرما کر گئے تھے. میں کہتا ہوں مولویا تو گوڈیاں تک داڑھی رکھ کے کہتے ہیں خواب کی بات ہے, اور تیرا ابا کلمہ نہیں پڑھیا وہ منی کھڑا ہے, وہ مان رہا ہے, اور تو کلمہ پڑھ کے بھی نہ مانے, تو پھر ذرا شیشے میں اپنی شکل دیکھ کر نا, اپنے آپ کے اوپر ترس کھا, اپنی شکل دیکھ. سرکار کی عظمتوں کا انکار کر کر کے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, تمہارا چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے پرانی کھجور چھوارا پڑا ہو. تمہارے چہرے پر کبھی ہم نے نور نہیں دیکھا. نور تو تب آئے نا جب حضور کو نور مانے. نور مانیں گے تو نور ملے گا, جو نور مانتا ہے نہیں اس سور کو کیا نور ملنا. نور اسی کو ملتا ہے جو مصطفیٰ کی عظمت مانتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو ان کا میرا دا چل جائے گا, لیکن دا نہ چلا. یہ بھی بادشاہ نے درباری سے کہا تم کیسے جانتے ہو اس رات کو جس رات معراج ہوا. اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے, میں روزانہ جب نمازی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں شام کو, مسجد کے دروازے اچھی طرح بند میں کرتا ہوں, لیکن جب وہ رات آئی رجب کی تو مسجد کے دروازے کی جو چوکھاٹ تھی نا, جیسے وزن زیادہ پڑ گیا, وہ نیچے ہو گئی. میں نے بڑی کوشش کی دروازہ بند ہو, دروازہ بند نہ ہوگا. تو میں نے کہا چلو کوئی صبح مستری بلاؤں گا, سیٹ کراؤں گا, تو ابھی چلو دروازہ بس ساتھ لگا دیتا ہوں. میں ساتھ لگا کر بغیر تالا لگائے بغیر کنڈا لگائے چلا گیا. صبح میں آیا تو سارا ماحول اور وہاں کی خوشبو اور کیفیات, سارا ماحول بتا رہا تھا جیسے یہاں کوئی جلوہ گرف ہوا تھا. باہر اتنی سواریاں باندھنے کے نشانات, اتنے قدموں کے نشانات, جیسے رات کو کوئی بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. بادشاہ سلامت میں گواہی دیتا ہوں ان کا یہ دعویٰ سچ ہے, واقعی وہ آئے تھے, یہاں جلسہ ہوا تھا. کہتا ہے رات کا کنڈا نہیں لگیا. صبح میں آیا, میں نے دروازہ کھولا, جب بند کیا دوبارہ پھر بند ہو گیا. تو اللہ نے وہ دروازہ چوکھاٹ کو نیچا کر کے نا
دروازہ بند ہونے سے روکا تاکہ محبوب کے استقبال میں دروازے پہلے کھلے ہوں. بولے سبحان اللہ. اچھا خیر، نبی پاک علیہ السلام پھر آسمانوں میں تشریف لے گئے. اب ایک نور کی سیڑھی کا بھی ذکر آتا ہے، براق شریف پر ہی آسمانوں پر تشریف لے گئے، یہ بھی ذکر آتا ہے. ہم دونوں مانیں گے. آقا علیہ السلام تشریف لے کے پہلے آسمان میں دروازے پر پہنچے نا. جس رب نے مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند نہیں ہونے دیا، آسمان کا دروازہ بند کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. دروازہ بند ہے. حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ جو گیٹ کیپر فرشتہ ہے دروازے پر کھڑا، اس نے کہا من، کون؟ حضرت جبریل نے کہا آنا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. ان کا دروازہ کھولو. نہ ہی کھولا. اس نے کہا من معاکا، آپ تو جبریل ہو، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب فرشتے نے اگلا سوال کیا جبریل سے، یہ خود آئے ہیں یا رب کے بلائے ہوئے ہیں؟ ہائے ہائے، خود اپنی مرضی سے آئے ہیں یا مہمان بلائے گئے ہیں یا رب کے بلائے؟ جبریل نے کہا کہ یہ رب کے بلائے ہوئے ہیں. اب فرشتے نے دروازہ کھول دیا. نبی پاک علیہ السلام پہلے آسمان میں داخل ہوئے. فرشتوں نے کہا جی اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ. اب یہ دروازہ بند کیوں؟ اور جبریل جو روزانہ آتا جاتا ہے ان دروازوں سے، پوچھ رہے کون؟ جبریل. دروازہ پھر بھی نہیں کھل رہا. اس لیے اگر آسمان کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوتا تو یہ مولوی جو سرکار کی شان پچاتے نہیں ہیں، یہ کہہ سکتے ہاں جبریل واسطے دروازہ کھلیا سی، نبی پاک بھی بچوں لنگ گیا. آج جو پہلے دروازہ کھلا ہوتا ہے آج بند ہے. جبریل کا نام آنے پر بھی نہیں کھلا. سرکار کا جب ذکر آیا تو تب کھلا. کیوں؟ اس لیے تاکہ لگ پتا جائے آج دروازہ بند بھی مصطفیٰ کے لیے ہوا تو کھلنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. اس لیے آسمان کے دروازے پہلے کیا تھے؟ بند تھے. 7واں آسمانوں کے دروازوں پر یہی گفتگو ہوئی. کون؟ جبریل. ابھی نہیں کھلا. ساتھ کون ہے؟ سرکار ہیں. خود آئے یا رب کے بلائے ہوئے؟ رب کے بلائے ہوئے. دروازہ کھل گیا. یوں دروازے کھلتے گئے. اور مسجد اقصیٰ کا دروازہ اللہ نے کھلا لکھوایا. وہاں استقبال کروانا تھا اور یہاں بند کروائے پہلے. کیوں؟ تاکہ لگ پتہ جائے یہ دروازے آج بند سرکار کی وجہ سے اور کھلنے بھی سرکار کی وجہ سے. سبحان اللہ. اچھا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا دراز قد مبارک، داڑھی شریف دراز، بڑی خوبصورت حسین و جمیل. نبی پاک علیہ السلام نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا. یہاں پر بس ایک بات سن لیں، بس گفتگو ختم. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما ہے، کبھی اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. آقا وجہ کیا ہے؟ آئے ہائے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے قیامت تک آنے والی جتنی بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، وہ ساری ان کے سامنے رکھ دی. ہر وقت ابا جی قیامت تک آنے والے اپنے بال بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں. سیدھی طرف وہ ہیں جو جنت والے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو جہنم والے ہیں. جب جنتیوں کو دیکھتے ہیں، ابا ہے نا، خوش ہو جاتے ہیں. بھائی ابا وہی ہے
اسی طرح استاد بھی اصل میں وہی ہے، پیر بھی اصل میں وہی ہے جو اپنے مرید کی، شاگرد کی، پتر کی ٹور کو دیکھ کر خوش ہو جائے، خوش ہو جاتے ہیں۔ جب ادھر دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ ابا جو ہے نا، اولاد تکلیف میں ہو تو ابا کب برداشت کرتا ہے؟ فکر نہ کرنا، انشاءاللہ او وڈے حضرت ابا جی، وڈے ابا جی آدم علیہ السلام کی مہربانیاں بھی ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس سنی بن کے رہنا، عقیدے کا سودا نہ کرنا، گڑبڑ نہ کرنا۔ جن مالکوں کا صدقہ روزانہ کھاتے ہیں نا، کبھی ان کی شان کے اوپر ڈانگ نہ مارنا، ان کی عظمتیں ماننا، بیان کرتے رہنا، انشاءاللہ جنت پکے انشاءاللہ۔ تو فرمایا آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں جنتی ہیں، ادھر دیکھتے ہیں جہنمی ہیں۔ اب یہ دیکھیں قیامت تک آنے والی ساری اولاد آدم ایک وقت میں آدم علیہ السلام کے سامنے ہے، تو کیا خیال ہے تیرے میرے لجپال نبی کے سامنے یہ محفل نہیں ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، حضرت آدم پہلے آسمان پر بیٹھے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ابا جی دیکھ رہے ہیں، معراج نے بتایا دیکھ رہے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں تو آمینہ کا لال، اور پھر اتنا مجمع، میں نہیں جانتا کون جنتی کون کسی اور کھاتے میں نہیں جانتا، لیکن ابا جی جانتے ہیں یہ جنتی گروپ ہے، وہ جہنمی گروپ ہے، یہ جنتی گروپ ہے، وہ جہنمی گروپ ہے۔ ابا جی جانتے ہیں۔ جنتی اور جہنمی کا علم قیامت تک آدم علیہ السلام کو ہے تو آمینہ کے لال کو نہیں ہوگا۔ لہذا عظمتیں ماننے والے بننا ہے، عظمتیں تولنے والے نہیں بننا۔ اللہ ہمارے عقیدے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔